آج کی ویڈیو ہمارے پرائس چینل کورس کا پہلا لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم 3 بیسک چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز پرائس چینل کی ٹائپس ہیں، دوسری چیز پرائس چینل کی ڈرائنگز ہیں اور تیسری چیز ٹریڈنگ اسٹریٹجیز ہیں۔ ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ پرائس چینل کی ٹوٹل کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ لیکچر کے دوسرے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے چارٹ پہ پرائس چینل کو ڈرا کیسے کر سکتے ہیں، اور لیکچر کے آخری پارٹ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم پرائس چینل کی مدد سے ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پرائس چینل کی اقسام کی۔ تو پرائس چینل کی 3 اقسام ہیں: اسینڈنگ چینل، ڈسینڈنگ چینل اور ہاریزونٹل چینل۔ وہ چینل جو ہمیں بائی کا ٹرینڈ دے، یعنی اس کے ہائر ہائی اور ہائر لو ہوں، اسے ہم اسینڈنگ چینل کہتے ہیں۔ اسی طرح جو چینل ہمیں سیل کا ٹرینڈ دے، یعنی اس کے لوور ہائی اور لوور لو ہو، اسے ہم ڈسینڈنگ چینل کہتے ہیں۔ اسی طرح رینج مارکیٹ ہوتی ہے۔ رینج مارکیٹ سے مراد ایک ایسی مارکیٹ ہے جس کے ٹاپ اور باٹم دونوں ایکول ہوتے ہیں۔ اس طرح کی مارکیٹ کو ہم ہاریزونٹل چینل کہتے ہیں۔ ویڈیو کے اس پارٹ میں اب ہم بات کریں گے پرائس چینل کو ڈرا کرنے کے بارے میں۔ پرائس چینل کو ڈرا کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹریڈنگ ویو پر اپنا چارٹ کھول لیں۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ پرائس چینل کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں 2 لائنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ٹرینڈ لائن ہوتی ہے اور دوسری چینل لائن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے چارٹ پر ایک ٹرینڈ لائن لگائیں اور اس کو میکسیمم ٹچز پر ایڈجسٹ کر لیں۔ جیسے اگر بائی کی ٹرینڈ لائن ہے تو اس کے نیچے ایک ٹرینڈ لائن لگے گی، اور چینل لائن لگانے کے لیے ہمیں اسی ٹرینڈ لائن کو کنٹرول C سے کاپی اور کنٹرول V سے پیسٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایک نئی ٹرینڈ لائن لگائیں گے تو وہ پرائس چینل غلط ہوگا اور اس سے ٹریڈنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹرینڈ لائن کے ساتھ ایک چینل لائن لگانے کے لیے کنٹرول C سے کاپی اور کنٹرول V سے پیسٹ کر کے اس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ کنٹرول V سے پیسٹ کر کے اس کو باٹم سے اوپر میکسیمم ٹچز پر ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اسی طرح ہم اپنی سیل کی ٹرینڈ لائن پر ٹاپ پر ایک ٹرینڈ لائن لگائیں گے اور اسی کو کاپی پیسٹ کر کے باٹم پر میکسیمم ٹچز پر ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اب رینج مارکیٹ کی بات کریں یا ہاریزونٹل چینل کی بات کریں تو اس کی ٹرینڈ لائن بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ٹاپ اور باٹم دونوں ایکول ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 2 طرح کے ٹریڈرز ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کم رسک لیتے ہیں اور دوسرے وہ جو زیادہ رسک لیتے ہیں۔ پہلے ان ٹریڈرز کی بات کر لیتے ہیں جو کم رسک لیتے ہیں۔ اگر آپ کم رسک لے کر ٹریڈنگ کرتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ چینل کے اکارڈنگ ہی اپنی ٹرینڈ انٹری لیں۔ جیسے اگر اسینڈنگ چینل ہے تو اس میں صرف بائی کی انٹری لیں۔ اسی طرح اگر ڈسینڈنگ چینل ہے تو اس میں صرف سیل کی انٹری لیں، اور اگر ہاریزونٹل چینل ہے تو اس میں آپ بائی اور سیل دونوں کی انٹریز لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ایکول ٹاپ اور باٹم ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں ایسے ٹریڈرز کی جو زیادہ رسک لیتے ہیں تو ان ٹریڈرز کو ہم ایگریسو ٹریڈر کہتے ہیں، اور یہ چینل کے اندر بائی اور سیل دونوں کی ٹریڈ لیتے ہیں۔ جیسے اگر ہمارے پاس اسینڈنگ چینل ہے تو وہ بائی کی بھی انٹری لیں گے اور ایک پوائنٹ پر سیل کی بھی انٹری لیں گے۔ اسی طرح وہ ایک چینل میں دونوں انٹریز لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ کی ایکویٹی اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ کم رسک لیں اور کاؤنٹر ٹرینڈ انٹری نہ لیں۔ جیسے اگر بائی کا ٹرینڈ ہے تو صرف بائی کی انٹری لیں اور سیل کو اگنور کر دیں۔ اسینڈنگ چینل ہمیں 99% چانس دیتا ہے نیچے کی طرف بریک آؤٹ دینے کا، یعنی بیرش بریک آؤٹ دینے کا۔ اسی طرح
ہمیں ریورسل اور ٹرینڈ ریورسل پیٹرنس کو فالو کرنا چاہیے۔ کیپ ان مائنڈ کہ ریورسل پیٹرن اور ٹرینڈ ریورسل پیٹرن آر ناٹ دا سیم تھنگس، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے اگر اسینڈنگ چینل میں آپ باٹم سے ٹاپ پر جائیں تو وہ ایک بائی کی انٹری ہے، لیکن جب آپ ٹاپ سے باٹم پر آئیں گے تو وہ ہمارے پاس ایک ریورسل پیٹرن ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ ڈسینڈنگ چینل پر دیکھیں تو وہاں سے جب آپ ٹاپ سے باٹم پر آ کر پھر باٹم سے ٹاپ پر جائیں گے تو وہ ایک ریورسل پیٹرن ہے۔ اب ہم چارٹ پر جا کر پرائس چینل کو آبزرو کرتے ہیں۔ اس کی آپ کچھ ٹائم پریکٹس کریں، 1-2 ہفتہ پریکٹس کریں، اور جب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے تو آپ اسے اپنے لائیو اکاؤنٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے گولڈ کے چارٹ پر ایک پرائس چینل بنایا ہے۔ یہاں پر ہم ایک اسینڈنگ چینل بنائیں گے۔ میکسیمم ٹچز پر ہم نے ایک ٹرینڈ لائن بنائی اور پھر ہم نے اسے کنٹرول-C اینڈ کنٹرول-V کر کے ایک چینل لائن لگائی اور اس کو ہم نے اوپر میکسیمم ٹچز پر سیٹ کر دیا۔ اسی طرح ہم نے چارٹ پر کئی زیادہ ٹرینڈ لائنز لگائیں۔ آپ بھی اپنے چارٹس پر اس طرح ٹرینڈ لائنز لگا کر ان کی پریکٹس کریں، ان کو آبزرو کریں، اور جب آپ کو ان کی سمجھ آ جائے تو آپ انہیں اپنے لائیو اکاؤنٹ پر امپلیمنٹ کر لیں۔ اگر ہم اسٹاپ لاس اور ٹی پی کی بات کریں تو ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان ہمیں 1 سے 1.5 تک کا مارجن رکھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس چینل پر سکھائی جانے والی ساری چیزیں فائنینشیل ایڈوائس بالکل بھی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان سب چیزوں کو خود ٹیسٹ کریں، ٹرائی کریں، اور جب آپ کو لگے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں تو آپ انہیں اپنے لائیو اکاؤنٹ پر امپلیمنٹ کریں۔ پرائس چینل کے ریلیٹڈ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں۔